العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم حاضرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہم اپنے درس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ آج 15 فروری 2025 ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کا مطالعہ ہمارا چل رہا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 59 سے ہم اپنے درس کی افتتاح کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس کو صحیح سمجھ کے اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ دوسروں تک پہنچانے لائق ہے ہمیں صحیح طرح دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیات کے اندر آگے 2 3 4 رکوع تقریباً انبیاء جو اللہ کے رسول پیغمبر دنیا میں آئے، جنہوں نے آ کے لوگوں پر حجت تمام کی، اور کے نتیجے میں جو انکار کرنے والے تھے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کا تذکرہ چلے گا۔ ان ایام کو، جو ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کے عذاب دنیا میں اندر نازل ہوئے، ان کو ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک اصطلاح کی زبان میں ان کے اللہ کے بڑے بڑے خواب ہیں، جن کے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے دنیا کے اندر صادر ہوئے، ان کو ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے بھی لوگوں کی تذکیر کرائی جاتی ہے، لوگوں کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ اس کو علماء کی زبان میں تذکیر ایام اللہ کہا جاتا ہے، کہ اللہ کے ایام کے ذریعے لوگوں کی یاد دہانی۔ تو اس کا سلسلہ آج کی انشاءاللہ اس رکوع سے شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ فقال، تو انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اب عبادت کیا ہوتی ہے، اس پہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ عبادت لفظ عبد سے نکلا، عبد کے معنی غلام ہوتا ہے۔ عبادت کا مطلب اصل میں جو اس کا مفہوم ہے وہ غلامی کے ہیں، یعنی کہ جس کی غلامی کی جائے وہ آقا ہوتا ہے، جس کی غلامی کی جاتی ہے۔ تو ہمارا آقا، ہمارا معبود، ہمارا جو اصل مالک ہے وہ صرف اللہ ہے، اس کا یعنی کہ یہ حق ہے کہ ہم اس کی غلامی کریں، اس کے سوا ہم کسی کی غلامی نہ کریں۔ غلام کیا ہوتا ہے؟ غلام کا کام ہوتا ہے آقا کا حکم ماننا۔ غلام کے پاس نو کی کوئی آپشن نہیں ہوتی، جو آقا نے حکم دیا اس نے اس پہ یس کرنا، اس کے کام کو اس نے کرنا ہے ہر صورت میں۔ تو یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا حکم آئے اس کے سامنے ہماری طرف سے نو نہیں ہونی چاہیے، ہماری طرف یس ہونی چاہیے، ہم نے اس کام کو کرنا ہے ہر صورت۔ اور ایسی ہستی صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کا بھی جو حکم ہوگا وہ اللہ کے حکم کے انڈر ہوگا۔ اس حکم کو دیکھا جائے گا کہ یہ حکم ماننے کے لائق ہے یا نہیں، اس کو دیکھ کے مانا جائے گا، لیکن اللہ کا حکم جو ہے اس میں کوئی وہ دوسری آپشن نہیں ہے، اس کو ہم نے ہر صورت ماننا ہی ہے جب ہماری سمجھ میں آ جائے۔ سمجھنا ضروری ہے، یہ دیکھیں اللہ کا حکم ہے بھی کہ نہیں، کوئی بھی جھوٹ ہوتا ہے میں اللہ کا حکم بنا کے سنا دیا گیا، جب واضح ہوگا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد دوسری آپشن کوئی نہیں۔ ہمارا کام ہے غلام کی حیثیت سے ہم اپنے آقا کے حکم کو مانیں۔ اور یہ وہ بنیادی دعوت ہے جو ہر نبی، ہر پیغمبر نے آ کے اپنے قوم کو دی۔ اسی کے حوالے سے وہ پچھلے ہم آیت پڑھ چکے جس میں آتا ہے تذکرہ کہ مسلمان بھی، یہودی اور عیسائی سب کا نام لے کر اللہ نے کہا کہ جس نے بھی اللہ کی بات کو مانی اور آخرت پہ یقین لائے تو اس کا بھی کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، جس کی بنیاد پہ کوئی اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ شاید میں رسالت کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو بیسیکلی اس میں رسالت کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں اسی دعوت کا تذکرہ ہے جو کہ ہر رسول کی ایک بنیادی دعوت تھی۔ ہر رسول نے آ کے یہ کیا، رسول نے آ کے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کسی نے کلمہ نہیں پڑھوایا آ کے، سب سے پہلے یہی دعوت دی کہ بھائی تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی ماننے والے، سب نے اللہ کا تعارف کرایا سب سے پہلے۔ جو اس نے اللہ کو مان لیتا تھا، جو نبی کی دعوت کو قبول کر لیتا تھا، وہی نبی پہ ایمان تصور کیا جاتا تھا۔ کیونکہ جب کوئی بھی آگے بات کہتا تھا تو پوچھتا تھا تم کہاں سے بات کہنے آگے، تمہارے کس نے بتایا؟ تو وہ اپنا تعارف کرتا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے اللہ نے یہ چیز بتائی ہے۔ تو جو اس کو مان لیتا تھا وہی رسول پہ ایمان تصور کیا جاتا تھا، جو نہیں مانتا تھا وہ کافر تصور کیا جاتا تھا۔ تو یہ وہ بنیادی دعوت تھی جس کا اس آیت کے اندر تذکرہ ہے کہ جس نے بھی اللہ کو ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، جس نے اس دعوت کو یعنی کہ قبول کیا، جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا کہ ہاں میں اسی کی عبادت کروں گا، اس چیز کو مان لیا، اور آخرت کو مان لیا کہ ہاں میں نے اللہ کے سامنے ایک دن جواب دے ہونا ہے۔ تو جو ان بنیادی چیزوں کو مان گیا تو اس کے اوپر کوئی خوف کوئی غم نہیں ہے۔ تو وہاں پہ اصل میں رسولوں کا اللہ سے تذکرہ اس لیے نہیں آیا، اس آیت کے اوپر لوگ اعتراض کرتے کہ اس میں رسالت کا تذکرہ نہیں ہے، تو وہاں پہ اصل میں رسولوں کا جو کمبائنڈ میسج ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ان آیات کے اندر بھی ہم پڑھیں گے کہ تمام انبیاء رسول نے آ کے ایک ہی پیغام اپنے قوم کو دیا، وہ یہی تھا کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بات یہیں سے شروع ہوئی کہ نوح علیہ السلام پہ آئے اپنی قوم پر، تو انہوں نے یہ کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی غلامی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔
انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا. یعنی کہ جس کام میں تم لگے ہوئے ہو، تم اللہ کی نافرمانی میں لگے ہو، اللہ کے سوا تم نے اور ہستیاں پکڑ رکھی ہیں، اوروں کو اپنا آقا اپنا معبود سمجھ رکھا ہے، تم اوروں کی غلامی میں لگے ہوئے ہو، یہ راستہ وہ ہے جس کے بارے میں مجھے خوف ہے کہ تم پر عذاب آ جائے گا بہت بڑے دن کا، یہ تم کام کر رہے ہو. اب اس کے جواب میں قول ملا من قوم، ان کی قوم کے جو سردار تھے بڑے بڑے تھے ان کی قوم کے، وہ کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تمہیں بالکل کسی کھری گمراہی کے اندر پا رہے ہیں کہ تم کو راستہ بھٹک گئے، کسی گمراہ راستے پہ چلے گئے، تم اس راستے سے ہمیں ہٹا رہے ہیں جس کو ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے آ رہے ہیں، نسل در نسل یہ چلا آ رہا ہے، ہم ان کو اپنا خدا سمجھتے ہیں یا ہمارے یہ معبود ہیں، ہم ان کی غلامی کر رہے ہیں، نسل در نسل ہو رہا ہے، تم تو اللہ کے کسی راستے سے بھٹک گئے ہو. اور کہا کس نے؟ کالا ملاؤں قوم کے جو بڑے بڑے تھے سردار تھے. جب بھی کوئی بات نہیں پیش کی جاتی تو اس میں ظاہر ہے اس کے کچھ بڑے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی سرگنا ہوتے ہیں کہ پیچھے پوری قوم چل رہی ہوتی ہے، سب سے پہلے وہی سامنے آتے ہیں کہ بھائی تم یہ کہو، کیونکہ ان کو اپنی چودراہٹ جاتی ہے، ان کو خطرہ پڑ جاتا ہے کہ یہ کوئی بندہ آ گیا نئی بات لے کے، یہ تو ہمارا بیڑا گرک کرے گا، ہماری چودراہٹ ہم سے چھن جائے گی، ہمارا عہدہ ہم سے چھن جائے گا، وہی سب سے پہلے آگے آتے ہیں. تو یہاں پہ سرداروں کا نام ہے کہ جو ان کے بڑے جو سردار تھے وہ آگے نکلے، انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں کسی کھلی گمراہی کے اندر ہی پا رہے ہیں. کالا تو آگے جواب دیا نوح علیہ السلام نے، یا قوم میں، اے قوم کے لوگوں میرے، لیسا بی ضلال، تو میں کوئی بھٹکا ہوا نہیں ہوں، کوئی گمراہی پہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، یہاں انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں رسول ہوں رب العالمین کا، یعنی کہ وہاں سے مجھے پیغام آ رہا ہے. یہ وہ مقام ہوتا تھا یعنی کہ جہاں پہ رسول کو اپنا تعارف کرانا پڑتا تھا. اور یہ جنرل سی بات ہے، آپ کے گھر پہ بھی کوئی بندہ آ جاتا ہے، آپ کو بتائیے آپ اپنے تلاشی دیں، مجھے فلانے فلانے کو آئف دیں، مجھے اپنے ڈیٹیل دیں، کوئی بھی آپ سے ڈیٹیل پوچھنے لگ جائے تو آپ پوچھیں گے بھی آپ کہاں سے آ گئے ہو، تو ہم مجھ سے پوچھیں گے، وہ پھر ہمیں اپنا آئیڈینٹیفیکیشن دکھائے گا، میں فلانی طرف سے آیا ہوں، میں فلانی کی طرف سے آیا ہوں. تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے. تو اب رسول کے پاس ظاہر ہے کوئی آئیڈینٹیفیکیشن تو نہیں، شناختی کارڈ تو نہیں ہوتا تھا. رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ معجزات دے کے بھیجتا ہے، رسول پہ معجزات دکھاتے تھے ان کو، ایسی نشانیاں دکھاتے تھے تاکہ ان کو واضح ہو کہ ہاں واقعی اللہ کا بھیجا ہوا ہے. عام دنیا میں ہم اس کا شناختی کارڈ سے ثبوت مان لیتے ہیں، ہاں واقعی کسی آیا، کسی کمپنی کی طرف سے آیا، حکومت کی طرف سے آیا. تو یہ وہ اصل پیغام پہلے آ کے وہ دیتے تھے، جب پیغام کے نتیجے میں ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ تم کہاں سے بات کہہ رہے ہو، پھر وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. یہی بات یہاں پہ نوح علیہ السلام نے کی، جب انہوں نے کہا کہ تم تو گمراہ ہو، میں کہا میں گمراہ نہیں، میں رسول رب العالمین ہوں، میرے رب تو تمام جہانوں کو رب ہے، اس نے مجھے مبعوث کیا، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں. اور کیوں آیا ہوں؟ ابلغکم رسالات ربی، اپنے رب کے پیغام لے کے تم پر آیا ہوں، میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے تمہارے لیے، وہ تمہیں پہنچانے آیا ہوں. میں کوئی تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگنے آیا، کوئی تمہارے کوئی دولت نہیں ہتھیانے آیا، تمہارے قبضہ نہیں کرنے آیا کسی چیز پہ، پیغام پہنچانے آیا ہوں. وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون، تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں، تمہیں سمجھانے آیا ہوں کہ تم غلط راستے میں تو پڑے ہوئے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ظلم جو بھی تم غلط راستوں پہ جا رہے ہو، تمہیں نصیحت کرنے آیا، سمجھانے آیا ہوں کہ جو تم راستہ جا رہے ہو تو عذاب کی طرف لے کے جائے گا تمہیں، اس چیز کا مجھے ڈر ہے. تو میں وہ پیغام تم پہ لے کے آیا ہوں. اور عالم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ جانتے جو تم نہیں جانتے، یعنی میرے پاس وہ علم موجود ہے، تم اس سے نہ بولو تو تمہیں وہ چیز نہیں معلوم، وہ علم تمہیں دینے آیا ہوں، وہ راستہ تمہیں بتانے آیا ہوں، اور اس میں کوئی میرا کوئی لالچ نہیں ہے اس کے اندر. پھر تو مزید بات ہے کہ اب عجیب تم، کیا تمہیں اس چیز سے تعجب ہو رہا ہے، اس بات پہ تمہیں عجیب لگ رہی ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کہ تمہارے ہی ویسے تمہارے اوپر سے اندر میں سے ایک مرد کے پاس جو ہے وہ ایک پیغام آ گیا تمہارے رب کی طرف سے. یہ بات تمہیں بڑی عجیب لگ رہی ہے، یعنی کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا، کوئی اور کوئی سیارے سے کوئی نہ کوئی مخلوق آ گئی، ہمارے ہی بندوں میں سے اٹھ کے تمہارے اندر سے ایک بندہ اٹھ کے بات کرنے لگ پڑا، بس اسی چیز کا تمہیں تعجب ہو رہا ہے. کیونکہ لینذرکم، تمہیں ڈرائے، تمہیں متنبہ کرے، ولتتقوا، اس لیے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم بچ جاؤ برے راستوں جس سے تم چل رہے ہو، ولعلکم ترحمون، اور تم پر رحم کیا جائے. یعنی اس میں تمہارے انکار کی وجہ کیا ہے؟ تو تم حیران کس چیز پہ ہو، بس تمہارے اب اندر سے کیوں آ گیا، یعنی کہ ہمارے اندر سے پیدا ہوا بچہ ہمارے درمیان پیدا ہوا، کھڑا ہوا، بڑا ہوا، اس کے اوپر آ گیا. یعنی کہ ان کو تعجب اس چیز سے ہوتا تھا کہ بھئی ہمارے اندر سے کیوں نہیں. یہی چیز اعتراض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا کہ بھئی بڑی بستی میں کسی بڑے کے اوپر کیوں نہیں آیا، وہاں بھی اس قسم کی آیت ہے کہ ان کو بھی یہ تعجب تھا کہ یہ ہمارے بچوں میں سے آ کے جناب یہ بڑا ہو کے ہمیں سمجھانے لگ گیا. آج بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی نیا بندہ کوئی بات کرے، اس کو اگر یہ کچھ سننا پڑتا ہے کہ تجھے زیادہ سمجھ آ گئی ہے، تو زیادہ علم رکھتا ہے، وہ پاگل تھے. یہ وہی اسی قسم کی باتیں ہیں، ہر دور میں یہی کچھ ہی ہوا. تو ان کو بھی یہی تعجب ہو رہا تھا کہ ہمارے بیچ میں تو اٹھ کے ہمیں بتانے آ گیا. تو اسی کا نوح علیہ السلام کہہ رہے کہ تمہیں تعجب اس میں کون سی بات ہے، جو بات بتا رہا ہوں دیکھو بات وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، تمہیں جن چیزوں سے میں روک رہا ہوں وہ غلط راستہ ہے یا نہیں، اس پہ نہیں تم غور کرے، تعجب اس چیز پہ ہوگا کہ ہمارے منظر سے کیوں اٹھ کے آ گیا. تو آیا کیوں؟ لینذرکم، تاکہ تمہیں متنبہ کر دے، خبردار کر دے کہ تم کسی غفلت میں نہ رہنا اور تم بچ جاؤ اس راہ سے، ولعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے، ورنہ تم عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے. لیکن سارے کچھ سننے کے بعد، نصیحت کے بعد، نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے بات کو مانا نہیں، ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ فکذبوہ، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. ان کا نہیں تم جھوٹ بول رہے، ایسا کچھ نہیں ہے. پھر کیا ہوا جھوٹ کے نتیجے میں؟ جب انہوں نے جھٹلایا، فانجیناہ والذین معہ، تو ہم نے اس کو بھی نجات دے دی اور جو اس کے ساتھی تھے ان کو نجات، جو ان کے ساتھ رہنے والے تھے ان کو نجات دی، فی الفلک، ایک کشتی کے اندر. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور پھر غرق کر دیا ان سب لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا.
इन्नहुम कानू कौमन अमीन, बेशक वो अंधे कौम थे, यानी कि सब कुछ देख के भी वो अंधे थे, यानी कि अल्लाह के पैगंबर जो भी आते थे वो अल्लाह की निशानियां उनको दिखाते थे, उनके ऊपर हज्जत तमाम करते थे, लेकिन फिर वो अंधों की तरीके से वो अपने आप को अजाब के मुस्तहिक बना लेते थे। यहाँ पे ये वाक़या बड़े इनके मुख्तसर तरीके से बयान हुआ, आगे मतलब कई सूरतों के अंदर ये नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ी तफसील के साथ बयान होगा कि वहाँ पे बाकायदा अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कश्ती बनाने का, वो कश्तियों के लिए उन्होंने मजाक मजूक उड़ाया। यहाँ पे एक शॉर्ट तरीके से बात को सिर्फ समझाने के लिए बयान किया गया। तो यानी कि अल्लाह ने कहा उन गुरुओं को अंधे कौम का, हालांकि वो अंधे तो नहीं थे, तो आंखों वाले, लेकिन क्या वो अकल के अंधे, यानी कि हर चीज़ देख के भी नहीं मानते। यही सिलसिला आज भी होता है, यानी कि आज के दौर में भी हमारे यहाँ जो इख्तिलाफात मौजूद हैं, बड़े मसले मसाइल मौजूद हैं, आज भी चीज़ आँख खोल के किसी चीज़ का मुताला करता है तो आज भी इतना हक वाज़ेह होता है कि उसको नज़र आए क्या हक है और क्या ना हक है, लेकिन वो सब कुछ देख के भी लोग अंधे बने होते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने बकायदा कहा है कि लोगों को क़यामत के दिन अल्लाह ताला अंधा करके उठाएगा। ऐसे लोग भी क़यामत के अंदर उठेंगे जिनकी आंखें अंधी कर दी जाएंगी, जनरली अंधी कर दी जाएंगी। वो वहाँ पे वो सवाल करेंगे कि अल्लाह तूने हमें अंधा करके क्यों उठाया, हम तो देखने वाले थे दुनिया में। तो अल्लाह ताला कहेगा उनसे कि तुम भी दुनिया में जो थे वो अंधे बन के रहे, तुम सब देखने बावजूद भी तुमने कुछ नहीं जाना, आज के दिन तुमसे वैसी वो छीन लेगी। तो यानी कि जनरली अल्लाह ताला ने इस लोगों को इसीलिए अंधा कहा कि वो अकल के अंधे होते हैं कि सब कुछ देख के भी वो नहीं समझते। अज़ाब जब भी किसी कौम पे आया, ऐसे कोई आंखें बंद करके नहीं आ गए, उनको हर चीज़ बता दी गई, समझा दी गई, लेकिन सब कुछ देख के भी जब उन्होंने इनकार किया तभी उनको जो है वो अज़ाब का मुस्तहिक ठहराया गया। आज भी ऐसा होता है, आज भी लोग जो बुराइयां कर रहे होते हैं, जो भी हमारे यहाँ चोरी डाका जो भी नज़र आती है हक तलफियाँ लोगों की, तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता लोगों को पता नहीं होता, सब कुछ देखभाल के लोग कर रहे होते हैं। जो लोग चोरी कर रहे हैं उनको पता है हम चोरी कर रहे हैं, तो जो लोग लोगों के माल खा रहे हैं, रिश्वत खा रहे हैं, लोगों के हक तलब कर रहे हैं, वो सब कुछ अच्छी तरह जानते होते हैं। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं बस गलती में करते चले जा रहे हैं, नहीं, वो सब कुछ देख के अंधे बने हुए होते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को भी बारे में लड़का उनको क्या अंधा ही करके उठाया जाएगा, उनकी आंखें छीन ही ली जाएंगी, आंखों के होने के बावजूद वो नहीं देख रहे। ऐसे लोगों के अल्लाह ताला बारे में कहते हैं उनके आंखें हैं लेकिन वो देखते नहीं, उनके हाथ है वो कान है वो सुनते नहीं, दिल दिमाग है उनके लेकिन वो समझते नहीं। अल्लाह ने कहा जानवर से भी बदतर हैं ऐसे लोग। तो इस कौम को भी अल्लाह ने कहा कि अंधे लोग थे, खुद अपने आप को अज़ाब के मुंह में उन्होंने डाल दिया, सब कुछ देख कर भी उन्होंने कद्बो झुटला दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर अगले पैगंबर का तज़किरा किया, व इला आदिन अखाहुम हूदा, कौम आद की तरफ भी उनके भाई हमने हूद को भेजा, हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। क्या कहा, काला या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम इलाहिन गैरुहु, सेम वही अल्फाज जो उनके थे। तो उन्होंने भी कहा मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। बिल्कुल यानी कि वही बुनियादी पैगाम, हर रसूल ने यही पैगाम दिया अपनी कौम को, उन्होंने अल्लाह की इबादत कर लगाया कि जो अल्लाह के सिवा तुमने लोगों को माबूद बना रखा है, तो तुम उनकी इबादत में लगे हुए, उनकी गुलामी में लगे हुए, जो तुम हुक्म देते हैं आंखें बंद करके मान लेते हो। जिस तरीके से आज के दौर में भी तकलीद समझ लो, तकलीद भी क्या है, इसी किस्म चीज़ होती है। लोग किसी अपने बड़े के बैत हो गए, उसके हाथ पे बस तो ये मेरे पीर साहब हैं, जो उन्होंने कहना है हमने वही मानना है। ये आंख बंद करके किसी की गुलामी कर दे, जो उन्होंने कह दिया बस ये हर पे आखिर है, ये हक सिर्फ अल्लाह ताला का है। ये किसी को नहीं ये चीज़ का हक हासिल है कि वो तुम आंखें बंद करके मानते जाओ। आंखें बंद करके किसी की भी नहीं माननी जब तक वो अल्लाह के हुक्म के अंदर बात ना करे। हर एक की बात को देखा जाए, किसकी बात में वजन है, जो की बात मानने के लायक होगी वो मानी जाएगी। इनकार ना जो करने वाली शख्सियत है वो सिर्फ अल्लाह ताला की, जब अल्लाह का हुक्म सामने आ गया उसके सामने कोई चूचरा नहीं। ठीक है, हमारे आमतौर पर उल्टी रवैशी, अल्लाह की बात को मानते हुए हम नहीं मान रहे होते, दूसरों को हमने अपना सब पीर बना लिया, उसने अपना बड़ा बना लिया, मुर्शद बना लिया, बस उसके पीछे आके बंद करके बैत है जी हम कुछ नहीं कर सकते, ये गलत चीज़ है। हाँ जी, तो कहा कि भी अल्लाह की इबादत करो के सिवा कोई नहीं। अफला तत्तकुन, क्या तुम डरते नहीं हो, बचते नहीं हो, यानी कि अल्लाह की फरियन तुम नाफरमानी कर रहे हो, अल्लाह ताला के हुक्म के तुम खिलाफ चल रहे हो, डरते नहीं हो। काल मलाउल्लज़ीना कफरू, फिर वही सरदार ही सामने आए जो कुफर के सरदार थे, जो काफिर लोग कौम के, उन्होंने कहा इन्ना इन्ना लनराका बी सफातिन, हम तो तुम्हें अपने एक बेवकूफ़ी के अंदर समझते कि तुम क्या बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हो। वह इन्नी लज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, हम तुम्हें झूठा ही समझते कि तुम झूठ मूठ आई हुई बातें बना के लेके आ गए हो। उन्होंने भी ये जवाब दिया, काला या कौमी लैसा बी सफ़ाहतुन, ऐ मेरी कौम मैं कोई अहमक नहीं होगा, अहमकाना बातें नहीं तुम्हारे साथ में कर रहा, वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं रब्बिल आलमीन का भेजा हुआ रसूल हूँ। इन्होंने भी यानी कि वही अपना भी तारुफ कराया कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। यानी कोई नबी आके डायरेक्टली ये नहीं कहता तो मुझे रसूल को, वो पैगाम ही पहुँचाता था। पैगाम के जब इनकार किया तो फिर वो अपना तारुफ उसको कराना पड़ता था कि मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मुझे अल्लाह ने भेजा है। फिर वहाँ उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी, वही बात कि मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाने के लिए आया हूँ। वो अना लकुम नासिहुन अमीन, मैं तुम्हारा मानतदार, तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम्हारे खैर तुम्हारी भलाई की बात बताने आया हूँ, मैं तो अपना नहीं कोई यहाँ पे बनाने के लिए आया। इन्होंने भी वही बात की, अब अजीब तुम जाकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम, तो तुम्हें भी ये बात का ताज्जुब दे रही है कि तुम्हारे में से किसी मर्द के ऊपर ये बात आ गई तो तुम्हें डराने के लिए आ गई, लियुनज़िरकुम, ताकि तुम्हें वो डराए, मुतनब्बे करे। बस करो, याद करो, इस जालकुम खुलफा मिन बादि कौम नूह, तो तुम्हें कौम नूह के बाद तुम्हें खलीफा बनाया, तुम्हें जानशीन बनाया। वज़ादकुम फिल खल्क़ि बसतन, तुम्हें खलकत में, तुम्हारे तादाद में और ज़्यादा इजाफा किया, तुम्हें ज़्यादा उनसे मुस्तहकम किया। फज़्कुरू अला इल्ला लकुम तुफ़्लिहून, तो याद करो अल्लाह ताला की उन निशानियों को, नेमतों को, इन छुटकारों को,
تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی تم نے ماضی میں کتنی غلطیاں کی, تمہارے پیچھے قوم برباد ہوئی, تمہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ایک, تو یاد کرو اس چیز کو. یہاں پہ بھی اعلیٰ کا لفظ آیا ہے, اعلیٰ وہی صفحہ بھی اعلیٰ ربکم تکذبان آتا ہے, کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کے اوپر یہ سوالات ہوتے ہیں کہ اعلیٰ کا مطلب کیا ہے. اعلیٰ کا مطلب ڈائریکٹلی نعمت نہیں ہوتا. اعلیٰ کا لفظ نکلا اصل میں ایلا, ایلا کہتے ہیں چھوڑ دینے کو, درگزر کر دینے کو, اگنور کر دینے کو. تو اعلیٰ اصل میں ایلا کی جمع ہے, جمع کا سیکھا ہے یہ. تو اس میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیتا ہے نا, اگنور کر دیتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے تو ذرا سی بات پکڑ سکتا ہے ہمیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت جگہ پہ درگزر کر دیتا ہے, ہمیں نہیں پکڑ کرتا ہے. اس چیز کو اعلیٰ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کئی کئی جگہ پہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے. تو اسی چیز کو آتا ہے بھائی اعلیٰ ربکم تکذبان آتا ہے کہ اللہ کون کون سی تم نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. تو اصل میں اعلیٰ کا مطلب نعمت نہیں ہوتا, نعمت کا تو خود عربی کا علیحدہ لفظ ہے. یہ وہی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ میں چھوڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں انسان کی کرتوتوں میں انسان کو پکڑنے پہ آ جاؤں تو کوئی بندہ بھی نہ بچے, کیونکہ ہر بندے سے خطا ہوتی ہے, ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فوری طور پہ پکڑ نہیں کر لیتا, پھر مواقع دیتا ہے انسان کو. کہ اللہ تعالیٰ کا چھوڑ دینا, موقع دینا جو ہے, یہی اصل میں اعلیٰ کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو, اس لیے اس کو شارٹ کر کے نعمت کہہ دیا, کیونکہ اس کا مفہوم بڑا لمبا مفہوم ہے, تو وہ الفاظ میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا, اس لیے اس کو شارٹ کر کے نعمت ہی کہہ دیا جاتا ہے بس. تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کے ان چھٹکاروں کو جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑا ہے تاکہ تم کامیاب ہو. تو میں کالو کہنے لگے کہ اجے اتنا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے لنعبد اللہ وحدہ, کہ ہم ایک اللہ کی عبادت میں لگ جائیں. وہ نظر ما کانا یعبد آباؤنا, جو ہمارے آباء و اجداد کی عبادت کرتے ہیں ان کو ہم سب کو چھوڑ دیں. یعنی کہ وہی چیز, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, وہی چیز کہ پہلی روش چلی آ رہی ہے کہ ہم اس روش کو چھوڑ دیں, تیرے کہنے پہ ایک اللہ کی عبادت میں لگ جائیں. یہ چیز ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے اکثر, کہ جو نسل در نسل رسمیں چل رہی ہوتی ہیں, کہیں پہ کوئی چادر چڑھانے کی رسم ہے تو وہ چل رہی ہے, کہیں یہاں پہ کلوں کی رسم ہے تو وہ چل رہی ہے. یہ چیزیں کیا ہیں, نسل در نسل چلی آ رہی ہوتی, چل رہی ہوتی ہے, انسان بہت اسی کو روش کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. آج کھڑا کوئی نئی بات کہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے بڑے پاگل تھے کیا, وہ سب کہا تمہیں زیادہ عقل آ گئی. یہی وہ اسی قسم کی باتیں ہیں جو اس وقت کے انبیاء کو بھی سننی پڑتی تھیں, وہ آج کے دور میں بھی سننی پڑتی ہیں. تو یہ پچھلوں کی روش کو چلتے آنا, ان کے نسل در نسل چیزیں آنا, یہ دلیل نہیں ہوتی بیسیکلی. یہ ہر دور میں جب بھی نبی پیدا ہوئے ایسے ہی اگر نسل در نسل بگڑی ہوئی آ رہی ہے, ان کو سنوانے کو تو نبی آتے تھے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ پیچھے یہ کرتے چلے آ رہے تو وہ بات ٹھیک ہے. بات وہی ٹھیک ہوگی جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی, جو اس کے خلاف ہوگی وہ بات غلط ہوگی, چاہے نسل در نسل چلی آ رہی ہو. تو کہنے لگے کہ تو اس لیے آیا کہ ہم نسل در نسل جو ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے ہم چھوڑ دیں, ایک اللہ کی عبادت میں لگ جائیں. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین, تو لے آ جو بھی تو وعدہ کر رہا ہے کہ تو سچوں میں سے ہے. یعنی کہ انہیں عذاب کو دعوت دے, تو لے آ جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہا ہے, ہم نہیں اس کو چھوڑنے لگے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں. قال, پھر ان کے نبی نے جواب دیا, قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب, کہ تمہارے اوپر تو پھر واقع ہو گیا, اللہ کی طرف سے ثابت ہو گیا رجس, ایک گندگی, عذاب اور غضب اللہ کا. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا, کیا تم میرے سے ان ناموں کے میں جھگڑتے ہو جو تم نے خود رکھ رکھے ہیں, انتم و آباؤکم, تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے, ما نزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے کوئی اس کو دلیل نازل نہیں کی. یعنی تم نے ایک نام گھڑ لیا, خود سے بنا لے کہ یہ فلاں کا یہ نام ہے, فلاں کا یہ نام ہے. اسی قسم کے نام ہمارے یہاں بھی چل رہے ہیں. اب بات سخت ہوئی ایسی بات میں لوگوں نے اپنے اپنے نام ہی رکھے ہوئے, کسی کو دستگیر کہہ دیا, کسی کو مشکل کشا کہہ دیا, یا کسی کو غوث کہہ دیا. اب یہ نام ان کے اپنے نام تو نہیں تھے, خود سے رکھے ہوئے نام ہے نا, اپنے صفاتی نام ان کو دے دیے. نہیں, اللہ نے تو نازل نہیں کیے نام کسی بھی. انہیں ناموں کے اوپر اب جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو نہ لے کے, تو فلاں کو نہیں مانتے, فلاں کو نہیں مانتے. بات ماننے کی نہیں, بات دیکھیے کہاں سے تم نے چیزیں پکڑی, نام تم نے رکھے, اللہ نے تو نازل نہیں کہ بھائی فلاں کا یہ نام, فلاں کا یہ نام, تو کچھ اور ہی ہوتے تھے. تو وہی چیزیں ان لوگوں نے اپنے نام بنا رکھے ہوتے تھے. یہ نسل در نسل یہ چیز پھر وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے جب انسان راستے سے ہٹ جاتا ہے نا. تو شیطان کا کام ہے سیدھے راستے سے ہلکا سا اس کو ایسے اشارہ ہی کرتا ہے. تو اب سیدھے اسٹریٹ پہ ہلکا سا اشارہ پر یہ ہو جائے تو چلتے چلتے آپ کہیں کہیں نکل جاؤ گا, آپ کو پتہ بھی لے گا راستہ کہیں رہ گیا, آپ کہیں کہیں چلے گئے. تو وہی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ شیطان ہلکا سا ڈیٹریکٹ کرتا ہے, انسان کہیں کہیں پہنچ جاتا ہے. وہ نسل در انسان چلا آ رہا سمجھتا ہے کہ شاید یہی حق ہے, لیکن حق وہی ہوگا جو اس بنیاد پر ہوگا جو اللہ نے نازل کی ہوگی. تو اس کے بعد جو ہیں وہ اسماء سمیتموہا, خود سے رکھے ہوئے نام ہی ہیں, وہ آج بھی ہمیں ملتے ہیں, اس دور میں بھی تھے. تو نبی نے یہ کہا کہ تم ناموں کے بارے میں میرے سے جھگڑ رہے تو تم نے خود سے رکھ لیا, اللہ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی. فانتظروا فی انی معکم من المنتظرین, ٹھیک ہے پھر کرو انتظار, پہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں. یہ نبی ایک طرف حجت تمام کر کے پھر سارے پھر ڈیوٹی پہ ختم ہو جاتی ہے. ایک حد ہوتی ہے اس چیز کے, اس کے بعد حق جب واضح ہو گیا تو وہ حق کے اوپر بھی کچھ نہیں ہوتا, حق کے بعد پھر گمراہی ہوتی ہے. جس نے پھر حق کو ٹھکرا دیا ان کا پھر ٹھیک ہے تو کرو انتظار, پھر میں بھی انتظار کرتا ہوں. انتظار کے نتیجے میں پھر کیا ہوا, فانجیناہ الذین معہ, وہی رزلٹ, تو پھر نجات دی ہم نے اس کو بھی جو ان کے ساتھی تھے. جو وقت کا رسول جب آتا ہے وہ پھر حجت تمام کرنے کے لیے آتا ہے, وہ پھر اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے. جب حق بالکل روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے پھر دیکھ کے بھی انسان جب جھٹلا دیتا ہے
پھر اینڈ یہی ہوتا ہے اللہ نے کہا کہ نجات دے دی ہم نے اس کو بھی ان کے پیغمبر کو اور جو ان کے ساتھی تھے برحمت منا اپنی رحمت سے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا تھا ان کی پھر ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی، وما کانوا مؤمنین وہ ماننے والے نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے اصل میں، کیونکہ جن کی جڑ کاٹی جاتی پھر وہ ایمان والے نہیں ہوتے، ایمان ان کے اندر ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ پھر ڈھیٹ بن چکے ہوتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا ختم اللہ کے لسٹ میں آیت اللہ تو پھر مہر لگ جاتی ہے، تو جب ہر حجت تمام ہو گئی، ہر حق دکھا دیا گیا وہ بھی نہیں ماننا تو پھر ظاہر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ حق کے بعد پھر گمراہی رہ جاتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو پیغمبروں کا فی الحال دور کو تذکرہ کیا، اب آگے انشاءاللہ پھر اسی طرح کا سلسلہ چلے گا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے اب اس کے جو مین پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ایک دفعہ پھر ہم ریویژن کر لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے اوپر سوال جواب کریں گے۔ سب سے پہلے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، دعوت انہوں نے یہی دی کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، یعنی کہ یہ وہی بنیادی دین ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، کوئی نئی دین ہم کہتے ہیں نا اسلام 1400 سال پہلے ہے، 1400 سال پہلے نہیں، شروع سے اسلام یہی ہے، آج بھی وہی حکم ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی، یہی بات شروع سے چلی آ رہی ہے، نوح علیہ السلام یعنی کہ بالکل سٹارٹ کے ہیں، تو اس وقت بھی یہی دین تھا، آج بھی وہی دین ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں جو انسان اس کے ہٹ کے جاتا ہے پھر عذاب و یوم الدین کا ڈر اس کو سنا دیا جاتا ہے کہ تم پر عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ جب اس پیغام کے دیا جاتا تو آگے سے اس کے بڑے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کو اپنی چودراہٹ جاتی ہوئی نظر آتی تھی، اپنی سرداری جاتی ہوئی نظر آتی تھی، وہ آئے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ کہتے تو تم تو کوئی گمراہی میں پڑ گئے ہو، یعنی کہ تم نئی بات بتانے آ گئے، ہم تو نسل در نسل یہ دیکھتے آ رہے ہیں، تو اپنا تعارف کراتے تھے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کا پیغام لے کے تم تک آئے ہیں، اور تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہارے خیر خواہی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ جانتے جو تم نہیں جانتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں عجیب کس چیز، میں کون سی نئی بات کر رہا ہوں، تم تعجب کس چیز پہ ہے کہ ہمارے سے بیچ میں آ کے کھڑا ہو، باہر کا کوئی نہیں آیا، کوئی اللہ کا فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا، یہ آ جا کے ان کی حجت ہوتی تھی، یعنی کہ لیم ایکسکیوز کو کہتے ہیں نا کہ بالکل کمزور سی باتیں، فضول کی باتوں کو لے کے بیٹھ جائیں، جو اصل پوائنٹ ہے اس پہ نہیں غور کرنا، ایسی کوئی تمہیں زیادہ عقل آ گئی، تمہیں زیادہ سمجھ آ گئی، بے بنیاد سی باتیں۔ تو اللہ نے رزلٹ کیا بتایا، جب انہوں نے جھٹلا دیا تو اللہ نے ان کو نجات دی، ان کے ساتھیوں کو نجات دی، باقی سب کو غرق کر دیا اللہ نے پانی میں۔ یہ ایک قوم کا بتایا، کے بعد دوسری قوم کا مثال عاد کی قوم ہود کی، جن کو ان کے حود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے صحیح وہی پیغام بھیجایا کہ اللہ کی عبادت کرو، کوئی کے سوا معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ وہاں بھی وہی ان کے بڑے سردار سامنے آ گئے، وہ کہنے لگے کہ تم تو بیوقوف لگتے ہو، کون سی تم بیوقوفی کی باتیں سکھانے آ گئے ہو، تم کہتے ہو ایک کی عبادت میں لگ جائیں، باقی ان سب کو چھوڑ دی جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس کے ورنہ کہا کہ تم کس چیز کی تہمت لگا رہے، تم ان ناموں کے بدلے میں جھڑ رہے تھے، خود تم نے گھڑ رکھے، اللہ نے کوئی اس کو سند نازل نہیں کی، ان ناموں کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہم ان کی بات چھوڑ دیں اور ایک ہی لگ جائیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ جب اللہ نے کوئی سلطان کوئی دلیل نازل نہیں کی تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے وہ کتنا ہی نسل در نسل آ رہے ہیں۔ تو جب نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر کرو انتظار، پہ اللہ کا عذاب ہی آنا ہے، فرینڈ پھر وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، ان کے ساتھیوں کو نجات دی، باقی سب کے اللہ نے جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ تو یہ دو رکن میں اللہ تعالیٰ نے مختصراً بات بتائی ہے کہ زندگی کا کل لب لباب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی غلامی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہی اصل میں عبادت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو 5 وقت کی نماز ہے، تو عبادت کا ایک جزو ہے، ویسے عبادت پوری زندگی کا نام عبادت ہے، ہر موقع پہ ہم اللہ کا حکم مانتے چلے جا رہے ہیں، وہ سمجھو عبادت کر رہے ہیں، ہر موقع پہ اللہ کا حکم مان رہے ہیں، وہ ہم اللہ کی غلامی کر رہے ہیں، اسی غلامی کا نام عبادت ہے۔ تو یہ سمجھو کہ لب الباب تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کو اس فوکس پہ رکھنا ہے کہ جہاں پہ اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ گیا اس پہ ہم نے باقی چیزوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو لے لیا تو ہم نے عبادت کر لی، اگر ہم نے اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیا تو سمجھو ہم نے وہاں پہ خیانت کی، عبادت نہیں کی۔ پھر تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔